انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ اس میں اس قسم کے مضامین بھی شامل کیے جاتے ہیں جو کہ روزمرہ کی عادات کے بارے میں ہوتے ہیں اور ان کا صحت پہ اثر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہم ایک مضمون جو کہ ہمارے جہاں میں شائع ہوا اس سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کو نشے کے بارے میں، یعنی نشہ کیا ہوتا ہے، اور نشہ کام کا بھی ہو سکتا ہے اور کسی اور چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے جسم کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، اس بارے میں کچھ مضمون آپ کو کی سماعت کی نظر کریں گے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نشہ صرف نشہ آور اشیاء مثلا الکوہل، نکوٹین، کوکین اور ہیروئن سے ہی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا سمجھنا درست نہیں۔ نشہ جوئے کا بھی ہو سکتا ہے اور جواریوں کو جوا کھیلنے کے بغیر قرار نہیں آتا۔ قمار بازی کے متعلق امور پر تحقیق کرنے والے ماہر مارک کا کہنا ہے کہ میں گزشتہ 25 سال سے قمار بازی کا جائزہ لے رہا ہوں اور بہت سنجیدگی سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو لوگ بہت زیادہ جوا کھیلتے ہیں وہ اس کے اسی طرح عادی ہو جاتے ہیں جس طرح دوسرے لوگ منشیات کے عادی ہوتے ہیں۔ پریشان کن قمار بازی کے سماجی اور طبی مسائل بہت زیادہ ہیں۔ ان میں بیشتر روایتی نشے بازی سے ملتے جلتے ہیں، جن میں دل کی گرفتگی، رشتے نبھانے کے مسائل، کام سے غیر حاضری، گھریلو تشدد اور دیوالیہ پن شامل ہیں۔ جوا کھیلنے سے صحت پر جو برے اثرات پڑتے ہیں اس میں پریشانی اور افسردگی، بے خوابی، معدے اور آنتوں کے امراض، درد شقیقہ یعنی کہ شیاٹیکا، ذہنی دباؤ سے متعلق عوارض، خودکشی کے رجحانات قابل ذکر ہیں۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جوا کھیلنا اگر ایک مستقل نشہ بن سکتا ہے تو نظریاتی طور پر یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں رہتا کہ بعض افراد حقیقی معنوں میں دیگر سرگرمیوں میں مثلا ویڈیو گیمز، کام یا ورزش کے نشے میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی سرگرمی ان کے لیے نشہ بن سکتی ہے۔ جو لوگ جوئے کی لت میں مریضانہ حد تک گرفتار ہوتے ہیں ان پر کی جانے والی تحقیق سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس عادت کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو ان میں کم از کم ایک جسمانی ضمنی اثر یعنی سائیڈ ایفیکٹ ضرور دیکھنے میں آتا ہے، خواہ وہ نیند نہ آنے کی شکایت ہو یا سر درد، بھوک اڑ جانے، جسمانی کمزوری، دھڑکن تیز ہو جانے، پٹھوں میں کھچاؤ یعنی کہ مسلس میں کھچاؤ، سانس لینے میں دشواری، بہت سردی محسوس کرنے جیسی شکایتیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ قمار بازی میں بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں ان میں نشہ اترنے کے اثرات معمول کے نشہ آور اشیاء استعمال کرنے والوں کے مقابلے میں زیادہ شدت اور زیادہ شدید محسوس ہوتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ صحت مند جوش و خروش والی سرگرمیاں کب نشے کا درجہ اختیار کرتی ہیں؟ مارک کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کام میں بہت زیادہ لگا رہتا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس کے لیے نشے میں مبتلا ہے یا اس کا عادی ہو چکا ہے، لیکن اس کی بہت زیادہ مصروفیت کی کہ اس کے صحت یا ذہن پر خراب اثرات پڑیں تو پھر اسے ایڈکشن کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ مختصر الفاظ میں اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ جوش و خروش اور نشہ یا عادت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ صحت مند جوش و خروش زندگی کا حسن ہے، لیکن لت اور یا عادت ایڈکشن زندگی کو اس کے حسن سے محروم کر دیتی ہے۔ کسی بھی رویے کے عادی قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مخصوص اثرات بھی ہوں۔ مثلا اس شخص کے نزدیک وہ زندگی کا اہم ترین کام ہو یا اس کے کرنے سے
وہ اپنے موڈ میں بہتری محسوس کرتا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تسکین کی خاطر اس کام میں اپنی مشغولیت کو بڑھاتا جائے تاکہ اس کے اثرات کو وہ محسوس کر سکے، اور اگر وہ یہ کام نہ کرے تو جسمانی اور نفسیاتی سطح پر نشہ اترنے جیسا احساس نمایاں ہونے لگے۔ جب اس قسم کے رویے سامنے آتے ہیں تو پھر کام اور نجی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں ٹکراؤ کی صورت پیدا ہونے لگتی ہے، اور اگر اپنا جوش و خروش والا کام چھوڑ دیں تو پھر اس کی وہی حالت ہو جاتی ہے جس کا تجربہ نشے کی عادی افراد کو منشیات نہ ملنے سے ہوتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ کسی بھی کام میں اتنی زیادہ مشغولیت یا دلچسپی کے دیگر ذمہ داریوں اور فرائض کی ادائیگی میں وہ رکاوٹ بن جائے خطرناک ہے۔ اس سے لازماً بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عادی بنا دینے والے رویوں کے پروان چڑھنے میں مختلف عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ مثلا متعلقہ شخص کی حیاتیاتی یا جینیاتی یعنی جینیٹک پراپرٹیز، وہ سماجی ماحول جس میں وہ پلا بڑھا ہے، اس کی شخصیت، دوسروں کے ساتھ رویہ، اس سے وابستہ توقعات، عقائد، وہ کام جس میں وہ حد سے زیادہ دلچسپی لے رہا ہے، رویوں سے متعلق بہت سی علتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ جیسے وہ لوگ جو کثرت شراب نوشی میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، وہ اکثر کام کی جگہ بھی بے سود ہو کر گر پڑتے ہیں، لیکن رویہ جاتی عادتوں میں ایسی علامتیں دیکھنے میں نہیں آتی۔ تاہم بیہیویئرل ایڈکشن بھی صحت کا ایک مسئلہ ہے۔ جو لوگ صحت یا طب کے پیشے سے وابستہ ہیں، انہیں اس مسئلے کو سنجیدہ انداز میں لینا چاہیے۔ اگر معالجین کا مقصد حیات اپنی مریضوں کی زندگی بہتر بنانا، انہیں صحت مند رکھنا ہے، تو انہیں طرز عمل یا برتاؤ سے متعلق لت اور اس سے جڑے ہوئے مسائل سے مریضوں کو ضرور آگاہ کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح نشہ آور چیزوں کا عادی ہونا خطرناک ہوتا ہے، اسی طرح مختلف کاموں کے نشے میں خود کو ڈبو دینا بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔